بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. ابھی میں نے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے کوئی ٹی وی لگا کے کوئی چیز دیکھی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس آ رہی تھی اور میں سن رہا تھا. وہ پریس کانفرنس تو انہوں نے جو کرنی تھی کر رہی, لیکن اس پہ جو سوال و جواب ہوئے جب میڈیا کے ساتھ, تو وہ بڑے تیز و تند جوابات تھے. اور اس سے پہلے کہ آپ کو خبر ساروں کو پتہ ہے اب تو کہ شہباز شریف صاحب کو نیب نے کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے. اچھا, یہ بڑی اس کے اوپر ایک سائنس ہے اور مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے نا, اس کو میں ایز این اینالسٹ میں اس کی بڑی داد دوں گا کہ انہوں نے ایک کرپشن کے بیانیے کو ٹوٹلی پولیٹیکل موومنٹ کے اندر کنورٹ کر لیا. یعنی کوئی سوال نہیں ہو رہا شہباز شریف کی کرپشن پہ, کوئی سوال نہیں ہو رہا شہباز شریف کے اکاؤنٹس پہ, کوئی سوال نہیں ہو رہا ان کی منی لانڈرنگ پہ, کوئی سوال نہیں ہو رہا ان کی ٹی ٹیز کے اوپر, کوئی سوال نہیں ہو رہا کہ وہ ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے, کوئی سوال نہیں ہو رہا کہ شہباز شریف یہاں سے پیسہ باہر کیسے لے کے گئے تھے. لیکن بات ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے کہ جی نون لیگ کے اوپر یہ حکومت نے زور ڈال دیا, یعنی نیب نے اور حکومت نے مل کر. پہلی بات تو آج کلیئر ہو جانی چاہیے کہ الحمدللہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو نواز شریف صاحب نہیں لگایا تھا, یہ بعد میں نہیں لگے, یہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو نہیں لگایا, ان کو میاں صاحب نے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ اس وقت مشاورت کی تھی اور ان کو لگایا تھا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج تو کہتے ہیں, لیکن یہ کہ کافی نہیں ہے. جب ان کے پاس اقتدار تھا دونوں کے, تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اتنے کیسز بنوائے کہ آپ کو بتاؤں کہ آج جس کیس میں میاں شہباز شریف صاحب نیب کی حراست میں گئی ہیں, وہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں بنوایا, وہ بنا تھا ان سے پہلے, بلکہ میاں صاحب کی اپنی حکومت کے دوران بنا تھا. تو اگر انہوں نے کسی کو بلیم کرنا ہے میاں شہباز نے, تو اپنے بھائی کو بلیم کرنا چاہیے, کیونکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت 2015 میں یہ والا کیس ان کے اوپر انیشیٹ ہوا تھا نیب میں. یہ کوئی 2018 یا 2019 میں نہیں ہوا یا 20 میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے کر لیا. لیکن ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے, خاص طور صوبائی حکومتوں کی پنجاب میں اور کے پی کے میں, وہ اتنی کمزور ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بڑا آسان ہے اپوزیشن کے لیے کھیلنا. لیکن اس میں کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ابھی یہ کہوں کہ جناب نون لیگ کا پھٹرا بیٹھ گیا یا یہ ہو گیا, تو یہ بہت قبل از وقت یہ باتیں ہوں گی یا یہ تجزیہ ہوگا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ دنیا کے کسی ملک میں جب کوئی جماعت جو ہوتی ہے وہ اداروں سے ٹکراؤ شروع کر دیتی ہے, تو اس سے اس کو شدید نقصان ہوتا ہے. بہرحال ریاست ایک ریاست ہوتی ہے اور اس میں کوئی اور ہونی بھی چاہیے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آج جو مریم نواز نے جو بیانیہ لیا, میرا خیال ہے خود نواز لیگ کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے اب دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا کہ ہر ایک تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو میں اور میاں نواز شریف اٹھا رہے ہیں. لیکن جس طرح انہوں نے الزامات لگائے جہانگیر ترین کے اوپر کہ جی ان بار بھاگ گئے اور جھوٹ بول کے پھر کہتے ہیں میں بیمار ہوں, علاج ہو جائے تو پھر میں آؤں گا, تو اپنے والد صاحب کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی 95% شریانیں بند ہیں اور ان کا تو بائی پاس ہونا ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا وہ لنڈن میں میٹنگز کر رہے ہیں, میراتھن میٹنگز کر رہے ہیں شہباز شریف کے گرفتار ہونے کے بعد, اور اتنی پراپر سیڑھیاں چڑھ کے وہ گئے ہیں حسن نواز کے دفتر میں. اور میں جب دیکھ رہا تھا ان کو, تو وہ ایک ہی گو میں چڑھ گئے بڑے آرام سے, اور ان کو سانس نہیں چڑھا, اسی طرح وہ چلے گئے اندر, تو سستانے کے لیے بھی نہیں رکے. تو وہ ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے. تو جو باتیں مریم نواز نے جہانگیر ترین کے متعلق کی, اوروں کے متعلق کی, وہ خود انہوں نے جو ہے اپنے والد کے متعلق ان کو وہ مارجنز نہیں دیے. لیکن جو مریم نواز نے بات کی اور جس پہ بہت لوگ جو ہیں وہ میں کہتا ہوں ایگری نہیں بھی کریں گے, یا جیسے مریم نے خود کہا کہ جی جن میں ہمت نہیں ہے وہ نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ یہ مانیں گے کہ ہاں عاصم سلیم باجوہ کے اوپر انہوں نے جو بات کی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور آنے والے دنوں میں میرا یہ خیال ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا آئے گا. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت بھرپور ان کے خلاف جوکس بھی آ رہے تھے, سب کچھ آ رہے تھے, میمز آ رہی تھیں. اور جب وہ ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا, ثانیہ ہو گیا موٹر وے پہ ایک ہماری بہن کے ساتھ, تو ایک سڈنلی اور سی سی پی او کا بیان آیا جو نئے سی سی پی او لاہور کے لگے تھے, تو اس بیان نے
وہ ساری جو کرٹیسزم تھا وہ اپنے اوپر لے لیا اور وہ وہاں پہ وہ ختم ہو گیا. لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں عاصم سلیم باجوہ, ان کو بڑا سوچنا پڑے گا اب کہ وہ بیچ میں دہار میں ہیں اس وقت, یا تو وہ اس کا مؤثر جواب دیں اور آ کے ٹریلز دیں اس کی, اور یا ایسا جواب دیں جو لوگوں کو قابل قبول ہو, کیونکہ اب یہ رکنے والی نہیں ہے چیز یہاں پہ. لیٹس پٹ اٹ دس وے, چاہے ہم ان کے دوست ہوں چاہے کوئی اور دوست ہو, جتنے مرضی ہم ان کے ویل وشرز ہوں, بٹ ہی ہیز ٹو آنسر دیٹ رائٹ ناؤ. مریم نواز کی جو پریس کانفرنس میں نے پوری دیکھی, مجھے حیرانی یہ ہے کہ پہلے ان کی پریس کانفرنس روکی جا رہی تھی یا ان کے جلسے روکے جا رہے تھے, ان کو ٹیلی کاسٹ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. آج کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. ایک دو دفعہ میں نے دیکھا ایک دو چینلز پہ تو ذرا فریزنگ ہو رہی تھی, تو میں نے فوراً دوسرے چینلز لگائے کہ یہ ساروں پہ ہو رہی ہے کہ ایک پہ ہو رہی ہے, تو وہ دیکھا کہ وہ انڈیویجول چینلز ایک آدھا تھا جن کو سگنل کا پرابلم ہو رہا تھا, ورنہ وہ لائیو چلتی گئی, اور جب تک انہوں نے ختم نہیں کی تب تک وہ چلتی گئی. وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو مریم نواز کو اس طرح سے اوپر لا رہے ہیں؟ اچھا, خود نون لیگ کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ شش و پنج میں پڑ گئے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی شہباز شریف نے دی, بیٹا شہباز شریف کا اندر ہے اور شہباز شریف ایک لیڈر بن رہے ہیں. اب شہباز شریف کو اندر کروا کے ان کی ساری سیاست جو ہے ان کی بھتیجی جو ہے وہ ہائی جیک کر کے لے کے جا رہی ہے اور انہوں نے اپنی طرف لے کے جانی ہے. تو یہ ایکچولی جو انہوں نے کہا شین اور نون ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے, اس میں سے یہ نہیں نکل سکتا یہ نہیں نکل سکتا, لیکن جو نکل رہا ہے وہ ان کے اختلافات جو ہے وہ کھل کر آ رہی ہیں سامنے. اچھا, لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جی وفاقی وزراء جو ہیں وہ پہلے پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جھاڑو پھرنے والا ہے, فلاں کے پکڑے جانے والا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نیب اور حکومت کا کوئی گٹھ جوڑ ہے آپس میں. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی اسی کیس میں 6 باری بیل ہوئی, یا 6 باری بیل ایکسٹینشن ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مال ٹاؤن بھی گرفتاری کرنے گئے تھے تو وہاں سے وہ غائب ہو گئے تھے, اس کے بعد ہائی کورٹ نے ان کو اسپیشل ریلیف بھی دے دیا تھا, جس پہ ہم سارے سوال کرتے تھے کہ جی یہ ہمیں تو نہیں ملتا ریلیف ایسا, تو ان کو کیوں مل رہا ہے, لیکن بہرحال ان کو مل گیا اور 6 دفعہ ہوا. آج وہ بیل بہرحال ایکسٹینڈ نہیں ہوئی تو میاں صاحب اندر چلے گئے. تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, کیونکہ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میاں نواز شریف کی جو اے پی سی میں خطاب تھا اس کے ری ایکشن میں یہ ہوا ہے, تو میرا نہیں خیال. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سچویشن حدت پکڑ رہی ہے اور وہ گرم ہو رہی ہے, کیونکہ 1 تاریخ کو نیب پشاور نے بلایا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کو, اور مولانا فضل الرحمان نے 2 باتوں کا اعلان کیا ہوا ہے کہ یا تو وہ جائیں گے نہیں وہاں پہ, اور اگر جائیں گے نہیں تو دیکھتے ہیں نیب کیا کر سکتی ہے, یا انہوں نے کہا میں 3 لاکھ لوگ لے کے جاؤں گا وہاں پہ, اور اگر 3 لاکھ لوگ لے کے گئے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں بڑے کونے جو سیکھنے والے ہیں وہاں پہ, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے جو کارکنان ہیں ان کو عشق ہے مولانا سے, وہ مولانا سے پیار کرتے ہیں, اور وہ ایک مذہبی لیڈر ہیں, اور ان کی حرمت جو ہے مذہب کے اعتبار سے وہ اس کا بالکل ڈفرینٹ سٹیچر ہے, وہ سیاسی آدمی کے وہ نہیں ہو سکتی جو ایک مذہبی لیڈر کے لیے ہوتی ہے. میں اور آپ ان سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں, اس کے برعکس قطع نظر اس کے مولانا فضل الرحمان کو اگر فرض کریں 1 تاریخ کو وہ گرفتار کر لیتے ہیں, لگتا تو مجھے یہ ہے کہ اب وہ جس طرح کا جلوس جا رہا ہے اگر گئے مولانا تو نیب ان کو صرف سوال نامہ دے کے اپنا پیچھا چھڑا لے گا. لیکن جب دوسری باری تیسری باری 1 باری تو ان کو بٹھانا پڑے گا, اور جب وہ بٹھائیں گے مہینے کے اینڈ تک تو تب یہ پوری جو اے پی سی ہے اور اس کا جو چارٹر بنا ہوا ہے یہ پھر کھل کر سامنے آئے گا. آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے شہباز شریف کو اریسٹ ہونے پہ, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہی پیپلز پارٹی تھی جس نے نون لیگ کے اوپر اپنا پرچے کروائے اور نیب کیسز کروائے, اور یہی نون لیگ تھی جس نے پیپلز پارٹی کو غدار بھی کہا اور انڈین ایجنٹ بھی کہا اور ان کے اوپر پرچے بھی کروائے. اب یہ سارے جو ہے نا سوال و جواب تو بیچ میں رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ادھر سے ادھر ڈیفلیکٹ کر کے نکل جاتے ہیں اور فوکس اس پہ نہیں ہوتی. لیکن آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور جس طرح کے اس میں مذہبی عنصر بھی آنے والا ہے اس کے اندر, تو یہ پاکستان کے لیے بہت فکر مند بات ہے. اور آنے والے دنوں میں ویسے ہی لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں, لوگ اپنا مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں,
لوگ بچوں کے اسکولوں کی وجہ سے پریشان ہیں. کم پریشانیاں تو نہیں ہیں اس ملک میں ایک عام آدمی کے سر پہ. تو اوپر سے اگر ایسی سیاسی ایکٹیویٹی آئے جو حکومت کا اور معیشت کا اور ریاست کا پہیہ جیم کرنے کی جس میں صلاحیت ہو، تو پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ ہمیں وہ جو ہے وہ امتحان کا گزرے گا. لیکن مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ آج تو نہیں لیکن 10-15 دن کے بعد اب یہ موومنٹ جو ہے اس میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی. جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کا فیوچر جو ہے اب بالکل ایٹ سٹیک ہے. اور یہ جو بیانیہ لے لیا ہے میاں صاحب نے اور ان کی صاحبزادی نے، آپ اسے متفق ہوں آپ اسے انکاری ہوں، لیکن یہ بیانیہ جو ہے ان کو بالکل ایم کیو ایم کے سائڈ پہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا ہے. اب کراچی کے اور حیدرآباد کے لوگ بڑے غور سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جب الطاف حسین اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ان کو ہم لوگ کیا کہتے تھے اور ان کو کس طرح سے پابندیاں لگاتے تھے، کس طرح 9-0 پہ ریڈ ہوتا تھا. تو اب یہاں کے رائیوڈ کے لوگوں نے اگر یہ کی ہے تو اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ اب ہر چیز کا کیونکہ ریکارڈ موجود ہے اور سوشل میڈیا جو بڑا بے رحم ہے وہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے سامنے لا کے. تو آنے والے دن جو ہیں اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی بہت ہی آزمائش والے دن ہیں. اب میاں نواز شریف جو ہیں آج وہ تمام پارٹی لیڈروں سے اس وقت وہ رابطے میں ہیں اور لنڈن سے وہ سب سے بات چیت کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جس شخص سے بات ہو رہی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان، کیونکہ پاکستان میں اس وقت صرف مولانا فضل الرحمان وہ لیڈر ہیں اپوزیشن کے کہ جن کے کہنے پہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ سکتے ہیں. آگے موسم بھی بہتر ہو رہا ہے اور آنا جانا جو ہے وہ نکلنا باہر وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن کیا آج مریم نے اپنے چاچا کی سیاست کو ہائی جیک کیا یا اپنے والد کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، یا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفائنس کر کے ایک بہت بڑا لیڈر بنا لیا؟ یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. بٹ آئی کین ٹیل یو ون تھنگ کہ مشکل دن سامنے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ملک پہ خیر کرے. اللہ حافظ.